سیاست کرنے والوں اور قبضہ گروپوں کی سیاست کرنے والوں، نشیوں کی پشت پناہیاں کرنے والوں اور قبضہ گروپوں کے ساتھ مل کر غریبوں کو لوٹ کھانے والوں، ہوشیار ہو جاؤ، اب محمد عربی کا دین دست پر آنے والا ہے۔ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر کام جاتا تھا۔ ایک تو اب آپ سے گزارش ہے کہ جو کھڑے ہیں دائیں بائیں وہ بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ کو شاید یہ جگہ بھی نہ ملے، اور سیکیورٹی والے حضرات ذرا الرٹ ہو جائیں جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ قائدین کا قافلہ بہت جلد پنڈال میں بالکل قریب ہے اور پہنچنے والے ہیں، اور آپ حضرات ذرا ایسے سبحان اللہ کے ہاتھ اٹھا کے اس بات پر کہ الحمدللہ ذکر کو شاہ امیر المجاہدین حافظ سعد حسین رضوی صاحب سٹی ناروال میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ نعرہ اجلا ادھر ہاتھ چکو، سارے ہاتھ چکو، کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے، سجے کھبے ویکھو آج کیسا منافق ٹھنڈے نے پتہ لگ جائے۔ ہاں جی یہ تو پتہ لگتا ہے نا جی، کرتے نہیں تم اس نعرے کے مامے لگتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مامے لگتے ہیں، کیونکہ جب یہ نعرہ میدان میں لگانے کا وقت تھا تب لبیک والوں نے لگایا تھا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور اس بات کا ہمیں بربلا اقرار ہے الحمدللہ، اور اس بات پر ناز بھی ہے کہ مالک کا فضل و احسان ہے، ہم نے نوٹوں کی سیاست کبھی نہیں کی، ہاں جی ہم نے دھڑے بندیوں کی سیاست کبھی نہیں کی، گروپ بندیوں کی سیاست کبھی نہیں کی، اور نہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے قائد محترم نے ہمیں حکم دے دیا ہے کم از کم 10 بندے تحریک لبیک میں ہم نے شامل کرنے ہیں، تو ہم نے نوٹ دکھا کے نہیں کرنے، جی آپ مدینے والا روٹ دکھا کے انہیں لبیک میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ کردار جب نبھانے کے لیے گلیوں میں نکلیں گے اور آج اپنے قائد کا دیدار کر کے جو ہمارا حوصلہ درست ہوگا اور جو ہماری تمنائی مزید قوی ہو جائے گی انشاءاللہ، پورا ناروال کا ایک ایک کھیت اور کھیتوں کھلیانوں کا ایک ایک پودا اس بات کی گواہی دے گا کہ رسول اللہ کے غلام اب میدان عدل میں آ چکے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اب آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، پرانے لاہور میں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، پرانے لاہور میں ایک شرابی تھا بڑا مشہور اور شاعر بھی بڑا تگڑا تھا، شراب بڑی پیتا تھا، اس کا نام تھا اختر شیرانی۔ کبھی اس کے بارے میں آپ گوگل کر کے پڑھے، شعر تو بڑے اچھے کہتا تھا لیکن تھا بڑا تگڑا شرابی، اور لاہور کی ایک بار میں بیٹھا ہوا یہ شراب پی رہا تھا۔ شراب پیتے پیتے اس بندے کو جب نشہ چڑھ گیا تو نشہ جب چڑھتا ہے ہم نے دیکھا کئیوں کو اقتدار کا نشہ چڑھتا ہے، اور جب اقتدار کا نشہ چڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تحریک کو کالعدم کر دیا، اور جب نشہ ابھرتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہمیں کیوں نکال دیا آپ نے، پھر کہتے ہیں ہمیں خدا کا واسطہ کالعدم نہ کرو۔ پھر بعد میں جب نشہ ابھرتا ہے کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، نشے میں تھا تو اس کے پاس 2-4 بندے آ گئے اور وہ بندے مسلمان نہیں تھے۔ اس کا حال یہ تھا کہ جس کا نام آتا نا سامنے یہ اس کو بک بک کرنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک بندے نے کہا یار وہ فلانا بندہ بہت بڑا شاعر ہے، تو یہ آگے سے بھونکنے لگا، کہنے لگا جی وہ کیا شاعر ہے، اس سے بڑا تو میں شاعر ہوں، وہ تو میرے گھر میں پانی بھرنے کے لائق نہیں ہے۔ ایک اور بندے نے نام لیا، اس نے کہا بھائی وہ فلانا بہت بڑا ادیب ہے، یہ آگے سے پھر بک بکارے کرنے لگا، نشہ نہ چڑھا ہوا تھا، تو کہنے لگا جناب
کیا شاعر ہوا، وہ کیا عجیب ہے، وہ تو میری جوتی کے تسمے باندھنے کے لائق ہی نہیں ہے. جب عجیب و غریب باتیں، توہین امیز باتیں یہ کرنے لگا نا بڑے لوگوں کے بارے میں، تو ایک رسول پاک کا دشمن وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہلکے سے اس کے پاس آ کے کہا، اور سوچ یہ تھی کہ یہ اختر شیرانی شراب کے نشے میں ہے تو یہ بکارا کچھ نہ کچھ کر دے گا، کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دے گا جو نبی کریم علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں ہے. اس نے قریب آ کے ایک بات کہنے لگا، شیرانی یہ بتا رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. جب اس نے یہ جملہ بولا نا، ڈاکٹر شیرانی جو نشے میں تھے تو سب کو برا بھلا بول رہا تھا، یہ بات سن کر میں ڈر گیا اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے نشے کے عالم میں وہ بوتل اپنی شراب کی اٹھائی، اور جس بندے نے یہ بات کہی تھی اس کے سر پہ کھڑام سے مارے، اس کا سر پھاڑ دیا، اور وہ بندہ آگے لگ کے بھاگ گیا. اختر شیرانی بھی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پیچھے پیچھے جاتے جاتے لڑکھڑا کے گر گیا اور ساروں زار زور رونے لگا. اور جب ہچکیاں بن گئی لوگ اکٹھے ہوئے اور اس کو کہنے لگے، شیرانی بڑا عجیب بندہ ہے کہ بھئی ایک تو عالم نشے میں ہے، ایک طرف تو تیرا دماغ آؤٹ ہے کہ جب فلاں کے بارے میں بات ہوئی تو نے بری بات کہہ دی، فلاں کے بارے میں ہوئی تو نے بری بات کہہ دی، اور جب رسول اللہ کی بات آئی تو تیرا نشہ کدھر گیا اور روتا کیوں ہے؟ تو نے تو اس کا سر پھاڑ دیا اور سر بھی اس کا پھاڑ دیا ہے، رونے بھی خود بیٹھ گیا ہے. تو اختر شیرانی نے ایک جملہ کہا، وہ میں جملہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کے دلوں کو دستک دینا چاہتا ہوں، اس بات پر غور کیجئے گا. اختر شیرانی کہنے لگا، یار میں روتا اس لیے نہیں ہوں کہ میں اس کو مار نہیں سکا، میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میں شراب کے نشے میں ہوں، میں روتا تو اس لیے ہوں کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہماری طرف سے حضور کی نسبت یہ بے اعتنائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج نبی پاک کے دشمن ہمارے منہ سے رسول پاک کی توہین سننے پہ آ گئے ہیں. آج یہ نوبت ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آ گئی، ہمارے اعمال ہماری سیاکاریوں کی وجہ سے آ گئی. کاش میں شراب نہ پینے والا ہوتا، کاش میں نشے میں نہ ہوتا، اس کی ضرورت کبھی نہ ہوتی کہ یہ میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارادہ بھی کرتا اور میری ضرورت میری جسم یہ طاقت دیتا، یہ طاقت مجھے اجازت دیتی کہ میں اس کو یہی پر واسطے جہنم کر دیتا. گناہگار تو میں ہوں لیکن رسول اللہ کا خوددار میں بھی نہیں. اس سارے واقعے سے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اپنے اپنے ول چاہیے، آدھر دیکھئے اپنے اپنے ضمیراں ول، اپنے اپنے کمہ کاراں ول دیکھئے. بابا جی جڑی گل فرما گئے بھئی سب بدلاں تو ڈنگے ٹردے، سفانوں کو ڈنگ نہیں ہوندے، کاراں نال پچھاڑن چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے. بھئی بندہ اپنی کرتوتوں سے پہچانا جاتا ہے. یارو اگر تمہارا تعلق تحریک لبیک سے نہیں بھی ہے تو میں تیرے زمین پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا ہمارے زندہ رہتے رسول پاک کے خاکے کیسے بن گئے؟ بتا وطن عزیز پاکستان کے حکمرانوں نے اور جو جماعت آج حکمران ہے اسی جماعت نے نبی پاک کی ختم نبوت کو کیوں بیچ دیا؟ بتا رسول پاک علیہ السلام کے خلاف اتنی بڑی کمپین لانچ کر دی گئی، ہمارے حکمران سوتے رہے اور امینی کے گیت گاتے رہے. کیا یہ ہماری کرتوتوں کا صلہ نہیں ہے؟ کیا ہماری بدعمالیوں کی شامت نہیں ہے؟ یارو مرنا بھی ہے ایک دن. اس لیے میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ گلی گلی نکل کر نگر نگر نکل کر بات ایک ہی کرنی ہے، وہ ساری سیاستیں پھیرے جڑیاں قبر مدینے والے آقا جلوہ فرمانا ہے.